بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ ایک سچی کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے ایک نماز پڑھنے والے شخص سے دریافت کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت ہے اور نہ ہی جہنم کا کوئی وجود، نہ سزا اور نہ جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سن 2000 کی بات ہے، لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں ویٹر آرڈر لینے آیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں ایک مہمان نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کی، کہاں تھے آپ؟ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ تو قدامت پسند ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا قدامت پسند؟ وہ کیوں؟ کیا اللہ صرف عربی ممالک میں ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس کشادہ ضربی کے لیے معروف ہے۔ اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے؟ میں نے کہا جی، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میرے ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا اپنے سوالات مکمل کرنے کے بعد آپ کو ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 7 سال کی عمر میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا۔ تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑا اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہ جنت ہے اور نہ جہنم کا کوئی وجود، نہ کوئی سزا ہے اور نہ کوئی جزا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم سے کی گئی وعدے کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا جوابات آخر تک دوں گا۔ فرض کرے نہ جنت ہے نہ جہنم، نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی جزا، تو میں پھر بھی یہ عمل کروں گا۔ یہ اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کے آرزو میں یہ عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی کیونکہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا اور آپ کے وہ تمام نمازیں جو 10ویں سال سے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہے، جہنم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے اس پر کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ اس نے کہا اور وہ روزہ خصوصاً لندن میں کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح کے لیے اعلیٰ طرز ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے ہوئے بہت بڑے فوائد ہیں، جس کا فائدہ مجھے زندگی میں مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی اور غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسامت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس نے کہا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟
میں نے کہا میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اس نے تعجب سے کہا کبھی نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں کبھی نہیں۔ اس نے کہا اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت سے اور اس کے خمار کے سرور اور محرومی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ کتنی ہی لوگ جو شراب کی وجہ سے بیمار ہیں اور کتنے لوگوں نے شراب کی وجہ سے اپنے مال گھر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کے عالمی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب پینے سے سخت منع کرتے ہیں۔ اس نے کہا حج اور عمرہ کا سفر جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں حج اور عمرہ کا سفر ایک خوبصورت تفریح سمجھوں گا جس کے اندر میں حد درجے کی فراحت محسوس کی اور اپنی روح کو گناہوں سے پاک کیا، جس طرح تم نے اپنے سفر کے لیے کیا ہے تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا بہت شکریہ، آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھ تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ہاتھ تسلیم کرنے کے بعد میرے دل میں کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا دکھی ہو کیوں؟ میں نے کہا اب تم سے سوالات کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا فرمائیے۔ میں نے کہا تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہے، بس ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا کہ تمہاری مفروضہ کے واقع ہونے کے بعد پھر بھی میں کسی طرح کے گائی میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے، کیونکہ میرا یہ ایک سوال ہے تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضہ کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ بھی موجود ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن کے اندر جو باتیں کی ہے وہ سب موجود ہے، پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک کھڑا رہا۔ پھر ویٹر ہمارے ٹیبل پر کھانا رکھ کر ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اسے کہا مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں گے اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو مجھے ضرور خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہو گئے اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے بھی اس کو جواب دینے کے لیے کوئی تکلیف نہ دی اور ہم بہت سی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا اور اسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ جب ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھا اور مجھے اپنے بازو میں پکڑ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کا شکریہ کرنے اور اپنے جواب سے باخبر کرنے آیا ہوں۔ اتنے سال نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کا یہ سوال میرے دماغ میں آتا جاتا تھا اور میں نیند کی لذت سے محروم رہا۔
آپ نے میرا دل اور جسم آتش فشاں توڑا تھا، آتش فشاں چھوڑا تھا اور وہ میرے اندر اثر کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا